شہر رمضان، رمضان کے بارے میں بھی کئی آراء ہیں، امام راضی نے مختلف آراء بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ رمضاں سے بنا ہے، رمضاں کہتے تھے بڑی تیز لو جب چلتی تھی گرم، تو گویا کہ جس طریقے سے کہ وہ انسان کی جو بھی گرم لو چلتی ہے تو بیکٹیریا اور یہ وہ ان سب کو ختم ہلاک کر دیتی ہے، مچھر بھی مر جاتے ہیں جب لو چلتی ہے، ورنہ اس کے بعد مچھر جو ہے وہ بھی انسان کو تنگ کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ روزہ بھی اندر کی کثافتوں کو صاف کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، تو رمضان سے رمضان بنا۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ہے، شہر رمضان الذی، اس لیے یہ اس کو کہا جائے گا، اسی لیے کہتے ہیں علماء رمضان رمضان کبھی نہ کہا کرو، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، ہمیشہ یہ ایک مرکب کی حیثیت سے لفظ آنا چاہیے، محض رمضان نہیں، اس لیے کہ ایک احتمال یہ کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک ہے۔ اور اسی کے حوالے سے میں آپ کو وہ حدیث سنا دینا چاہتا ہوں کہ حضور نے فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، یہ شعبان جو ہے یہ میرا مہینہ ہے۔ حضور سب سے زیادہ نفلی روزے رکھتے تھے جو 11 مہینے ہیں، رمضان کے تو فرض ہو ہی گئے بعد میں، لیکن یہ کہ باقی 11 مہینوں میں سب سے زیادہ تعداد میں نفلی روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے سمجھے جیسے 4 رکعتیں جو ہے فرض ہے ظہر کی، اور 4 ہی رکعتیں اس سے پہلے جو ہے وہ جو ہے سنت مؤکدہ ہے، اس حوالے سے گویا کہ اس کے ساتھ مشابہت قائم ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد 6 جو روزے ہیں شوال کے، جن کے ذریعے سے پھر آتا ہے کہ جس نے یہ بھی رکھ لیے تو گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے، رمضان کے بھی روزے رکھے اور 6 اور شوال کے رکھ لیے، تو گویا کہ پورے سال کے ہو گئے۔ کیوں؟ وہ 36 ہو گئے، اور 36 کو 10 سے ضرب دیجئے، کیونکہ ہر نیکی کا اللہ تعالیٰ کے اجر 10 گنا تو کم سے کم ہے، تو 360 بن گئے۔ اور وہ گویا کہ جیسے ظہر کی نماز میں 2 رکعتیں بعد میں پڑھتے، گویا کہ اس کے وہ مماثل ہو گئے۔ تو شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں نازل کیا گیا قرآن۔ اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو ہمیں معلوم ہے حضور پر 23 برس میں یا 22 برس میں نازل ہوا، تو نوٹ کر لیجئے عربی زبان میں ایک ہے باب افعال، ایک ہے تفعیل۔ باب افعال میں جو مصدر آئے گا وہ کوئی کام دفعتن کر دینا، تفعیل میں وہی لفظ آئے گا تو کسی کام کو تھوڑا 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 کر کے تدریجن کرنا، تدریج بھی تفعیل ہے۔ جیسے اعلام، وزارت الاعلام، مکتب الاعلام، آپ نے لکھا ہوگا عرب ممالک میں انفارمیشن آفس، انکوائری آفس، تو یہ مکتب الاعلام اعلام ہے۔ بس یہاں آپ جائیے، کچھ پوچھنا ہے آپ کو بتا دیا جائے گا، اللہ خیر صلی اللہ۔ اب وہ جو بتانے والا اسے اس سے غرض نہیں آپ کی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا، اس نے تو اپنا فرض ادا کر دیا، وما علینا الا البلاغ، بس ہم نے پہنچانا تھا پہنچا دیا۔ ایک ہے تعلیم، سکھانا درجہ بدرجہ، پہلے الف سمجھ میں آ گیا تو بے سمجھاؤ، بے سمجھ میں آئے گا تو تے سمجھاؤ گے، درجہ بدرجہ تھوڑا تھوڑا کر کے کسی شے کو، کسی علم کو کسی کے ذہن میں اتارنا، یہ ہے تعلیم۔ جو فرق اعلام اور تعلیم کا ہے وہی انزال اور تنزیل کا ہے۔ انزال کہتے ہیں کسی شے کو